اچھا تو یہ ہے جی، یہ بل ہے حیدری صاحب یہ کیا کیے؟ کل سے تو ہم جو ہے نا گھر میں نظر نیچے کر کر کے پھر رہے ہیں، اور بیگم ہماری جو ہے وہ چڑھ رہی ہے. بھائی کیا کیا ہے؟ کوئی نیا بل سنا ہے پاس کرا دیا ہے؟ اب تو جو ہے نا زندگی گزارنا مردوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے، کیا چکر ہے؟ یار. بات پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک معاشرے کا ایک پرابلم تو تھا، لیکن کوئی بات نہیں. اب پہلے بیگم تھیں، اب بیگم صاحبہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب بیگم صاحبہ کے ساتھ محترمہ کا بھی لفظ آپ کو ذرا اضافہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ٹھیک بھی ہے، ہے. ادب کا لحاظ آپ کو بہت ضرور کرنا پڑے گا آپ کو اس سارے مطلب اب معاملے میں. یہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگم کے ساتھ مذاق بھی جو ہے نا سوچ سمجھ کے ہاں کرنا ہاں، پڑے گا. سوچ سمجھ کے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں تو جناب کم. اچھا نہیں، اس میں مردوں کو بھی بڑا تحفظ حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے یار. کوئی کسی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو اگر بیجا الزام لگاتا ہے تو پھر وہ بھی بھگتے گا نا. وہ نہیں وہ تو دیکھیں بات کی میں بات، دیکھیں وہ تو بھگتے بات کی کی بات والی بات میں کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہاں ہے. وہ تو دیکھیں بات کی بات ہے نا. پہلے تو یہ جو آس پاس جو یہ جو سختی ہوئی ہے، یہ مطلب یہ کیا بابر عباسی صاحب یہ کیا چکر ہے مطلب؟ نہیں نہیں، کیا بات مطلب بابر عباسی صاحب کو اب جو ہے وہ اگر بیگم صاحبہ یہ کہیں گی کہ بس بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اب بہت تم نے جو کر لیا ہے، بس کرو. ٹھیک ہے. اب بھائی صاحب ایسے پہلے سے تابے دار ہے میرے خیال سے. کیوں بھائی صاحب؟ ایسی بات ہے سر تابے دار تو ہم ہیں ہی، لیکن جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ عورت کی مرضی کے مطابق نا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جوائنٹ فیملی میں. اب اگر میری بیگم میرے ساتھ مطالبہ کرتی ہے کہ جی مجھے الگ گھر چاہیے، تو میں تو آپ کو دینا پڑے گا نا. میں آپ تو کو پھر گورنمنٹ کے پاس ہی جاؤں گا نا، جنہوں نے یہ کیا ہے. یہ بل تو انہوں نے ایسے پاس کیا ہے بھائی جیسے ہر بیگم آپ شہری. کی گورنمنٹ آپ کو کیا کرے گی؟ سر گورنمنٹ نے بل پاس کیا نا، گورنمنٹ نے وسائل تو نہیں نہ دیے. انہوں نے کوئی بل ایسے پاس کر لیا جیسے ہر شہری کو انہوں نے الگ سے گھر دیا ہوا اور وہ زبردستی بیگم کو لے کے جوائنٹ فیملی میں ہے. وسائل ہوں گے تو ہم الگ رہیں گے نا. تو میں تو گورنمنٹ کے پاس ہی ویسے جاؤں گا کہ اب مجھے الگ گھر دیا چلیں جائے جی، میں یہ بیگم کو لے بابر کے بھائی الگ صاحب گورنمنٹ کے کھاتے میں سارا کچھ ڈال رہے ہیں. ٹھک ہے. اچھا عمران سوری صاحب، آپ بھی بال بچے دار آدمی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس تو اپنا گھر ہے ماشاءاللہ. ویسے انتظار صاحب اس میں تو سازش آپ کی ہی لگ رہی ہے، مجھے پارلیمنٹ میں آپ لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو عدالت میں آپ لوگ بھی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں عدالتوں میں تو انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ آئے گا عدالتوں میں اور 7 دن کے اندر سنوائی ہوگی اور 90 دن میں فیصلہ ہوگا. یعنی یہ تو ایک اچھی ہے کہ بھائی کسی بھی معاملے کے اوپر جلد فیصلے ہوں، جلد عدالتوں میں معاملہ نمٹ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ محترمہ صاحبہ لگانا پڑے گا بیگم کے ساتھ، تو میں تو بڑے یہ میں نے نہیں میں تو سیدھی بات ہے بھائی دوستوں کو مشورہ دوں گا یا خود اپنے آپ پر بھی یہ عمل کروں گا کہ بہت زیادہ جس طرح کھٹک صاحب نے کہا کہ اب تو نظریں نیچے ہو گئی ہیں پاکستان میں خواتین کے لیے. پہلے ہی ویسے بہت زیادہ سہولیات دی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ کسی بھی معاملے کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو تمام لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے، مردوں کا قصور ہے. مرد پہلے ہی مرے ہوئے تھے، اب تو مرد کے ساتھ جو مرے ہوئے کا لفظ تھا اب تو آپ نے اس کو جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ دفن بھی کر دیا. مرد تو گئے تھے لیکن اب دفن بھی کر دیا ہے. اور ستی صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار؟ یہ ستی صاحب ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے آپ نے. مجھے تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بالکل بڑا سکون سے بیٹھا ہوں. میں تو اس لیے شادی نہیں، مجھے یہ ساری چیز کا علم تھا کہ ایسے کوئی بل پاس ہونے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے شادی نہیں کی. ایسے میں نے شادی نہیں کی، اس لیے نہ کوئی ڈولا تو نہ کوئی رولا. ڈولا تو نہ رولا ہے. ٹھیک ہے سچی نہ ڈولو سی نہ رولو سی. لیکن خیر بہرحال بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے گھریلو تشدد واقع ہوتا ہے. اور مذاق کے علاوہ کہ خصوصاً مضافاتی علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، اب تو شہری علاقوں میں بھی یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. کل بھی یہ خبر آئی ہے کہ ایک شوہر نے اپنی ساس کو، اپنے سسر کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اتنا تشدد کیا اور اس کی جو خاتون تھی وہ اپنی جان اس نے بھاگ کر بچائی. یہ تو یہ ایک سنجیدہ قسم کا ایک پرابلم ضرور ہے ہمارے معاشرے کا. ایک دو چیزیں اس بل کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کرنی ہے جی. کہ ایک تو لوگوں کو بتائیے گا کہ اس بل کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف اسلام آباد کے لیے ہے یا دیگر شہروں کے لیے بھی ہے. اور پھر اس میں جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، گھورنا تشدد، گھورنا بھی تشدد میں شامل ہے، دوسری شادی کی دھمکی دینا بھی جو ہے وہ اب تشدد شمار ہوتا ہے. اس کے کتنی سزا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی جو ہے نا وہ دیگر تشدد کے جو ہے نا وہ اقسام جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں، وہ بھی ذرا ہمارے نہیں دوستوں بالکل کو آپ بتائیں نے تاکہ آپ clarity نے ہو۔ بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ بل جو ہے یہ اسلام آباد کا ہے، کیونکہ اسے مشترکہ پارلیمان نے منظور کیا ہے، اور مشترکہ پارلیمان نے جب اسے منظور کیا ہے اس بل کو، تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک ہے. جہاں جہاں اسلام آباد کا جو ہے وہ دائرہ اختیار ہے وہاں تک ہے. صوبے اس حوالے سے اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. اصل میں وفاق میں یہ قانون سازی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک رہنما اصول جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے وفاق کی طرف سے، تاکہ صوبے اس کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، اس بل کو دیکھیں. اگر اس بل میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں تو اسے وہ مزید بہتر انداز میں جو ہے آگے لے کے آئے. جہاں تک آپ نے بات کی حاشر کے تشدد کے کون کون سے جو ہیں وہ طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں، بالکل گھورنا جو ہے وہ تشدد ہوتا ہے جی. اگر آپ ایک اکیلی خاتون جا رہی ہے اور آپ اس کو گھور رہے ہیں اور مسلسل اسے جناب گھورتے گھورتے، جیسے بھائی یہ تو بیوی کی بات، یہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، کسی اور خاتون کی بات نہیں ہو رہی. نثار صاحب تجھے لگتا ہے بھابھی سے جو ہے نا کٹ کھا کے آ گئے ہو، مطلب آپ کے الفاظ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کے الفاظ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے عبرار رہے. استوری صاحب آپ یار بات آپ یہ سمجھیں کہ آج انذار صاحب نے گھر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ ذرا یار بات اپنی جو بلے بازی ہے نا اس کو محتاط انداز میں لے کے یار دیکھیں میری بات سنیں، خاتون بھائی میری بیوی آپ کی ہو میری ہو ان کی ہو، بھائی خاتون تو ہے نا، خاتون گھورنا بھائی. یہ نہیں کہا گیا، دیکھیں بل کے اوپر خواتین نہیں کہا گیا، یار بیوی کہا گیا ہے. یار خواتین کی بات ہوتی ہے تو ہم یار بیوی کی بات ہوئی ہے تو یار بیویاں خواتین ہی ہوتی ہے بھائی، بیویاں مرد تو ہو نہیں سکتی. بھائی میں کسی اور کی بیوی کو تاڑوں گا تو وہ تو ویسے ہی جرم ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کو بھی تاڑو تو جرم. یار بلکہ دیکھیں میں آپ کو تو ایک محبت کی نشانی ہے یار. سنیں نا، نہیں آپ نے وہ بات اچک لی ہے، وہ جیسے آپ اصل میں رہتے ہیں نا عدالتوں میں، تو یہ وکیل جیسے ایک پوائنٹ نہیں اٹھا لیتے، انہوں نے وہ پوائنٹ اٹھا لیا. بھائی میں بات یہ کر رہا تھا کہ گھورنا، انہوں نے کہا گھورنے سے مراد صرف ایک مثال دے رہا تھا کہ گھورا کیسے جاتا ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا توڑ تک چھڑ کے آنا، گھر تک چھڑ کے آنا. اب یہ کیا یہ تشدد نہیں ہے نا تشدد. اچھا اب اگر خواتین کے ساتھ جو گھر کی بات ہے، گھر میں گھورنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس 4 مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور آپ بیوی کو کہتے ہیں کہ چائے بناؤ. اب اگر وہ آپ کو اشاروں کنایوں میں کہتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ لے کے تو آؤ، آپ جب اس کو گھورتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو یہ کیا گھورنا تشدد میں نہیں آئے گا؟ وہ کبھی کبھار مرد کی یا اپنی فیملی کی ایک انا کو بچانے کی بنا میاں بیوی دونوں کا یہ کردار ہوتا ہے. کبھی بیوی ڈانٹ یار بات یہ اچھا اب بعد میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو ویسے اب اس کی جو تعریف ہے نا، اس کی تعریف آپ عدالتوں میں کیجیے گا کہ کیسا گھورنا جو ہے وہ تشدد میں آئے گا اور کیسا گھورنا جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ مثال کے طور پر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے شادی کرنی ہے، پیار محبت سے کہے گا میں دوسری شادی کروں. اب وہ خاتون جا کے کہے نہیں اس نے تو مجھے دھمکی دی ہے کہ میں شادی کروں گی. اب یہ ثابت کون کرے گا کہ اس نے دھمکی دی ہے یا پیار محبت سے کہا میں نے دوسری شادی کرنی ہے؟ کون پکڑ کے کہا میں نے دوسری شادی. ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں مردوں نے اپنی خواتین کے ساتھ دوسری شادی کا مطالبہ کیا، کسی بھی وجہ سے کیا، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے کیا، وہ اولاد کی وجہ سے کیا، کسی بھی وجہ سے کیا، اور خواتین نے اجازت دی. اور میرے ایک دوست ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں ان کی 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں. تو ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی سے جو دوسری شادی کی اجازت لینا ہے وہ لازم ہے، وہ آلریڈی ایک قانون موجود ہے، آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہ قانون پہلے سے موجود ہے، اس لیے دوسری شادی والے کی دھمکی جو ہے نا اس کو اس بہانہ مت بنائے. قانون کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اسلامی معاملات کے اوپر بھی آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے. جی جی کیا یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، یہ جو دھمکی دوسری شادی، کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے؟ یار بات سنو، اب اسلام کی تشریح جو ہے نا وہ کسی مولانا سے کروانا نہیں. آپ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ بھی آدھے مولانا ہیں، مجھے یہ پتا ہے. یار دیکھیں وہ نیم ملا خطرہ ایمان، مجھے آپ رستہ تو بتا سکتے ہیں نا، منزل نہ بتائیے گا، میرے منہ سے کوئی ایسی بات مت گلواؤ جس سے میرے لیے میرے پیچھے مولوی بھی پڑ جائے اور خواتین بھی پڑ جائے. اس لیے میں دونوں کا یہ انتظار بھائی آپ کی بڑی اچھی خبر بن سکتی ہے. اس بل کے اوپر آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی موقف بھی لے لیں. یار موقف لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین خود ڈاکٹر ہیں، ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو آئینی قوانین کو اور
پاکستان کے قوانین کو اگر بہت ان کا اچھی جھکاؤ طریقے سے حکومت کی سمجھتے ہیں. طرف نہیں ہوا تو پھر تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جانا ہے، یہ تو کنفرم یار تھا۔ دیکھیں بات نہیں نہیں، وہ جھکاؤ ہو نہ ہو بھائی، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ حکومت کا ایک اہم ترین ادارہ ہے، ایک آئینی قانونی ادارہ ہے، تو جھکاؤ یا نہ آئینی جھکاؤ قانونی ادارے کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کا بیسک مقصد ہی وہی ہے۔ وہ کرتا ہے یار. اب اس کو چھوڑے نا، آپ کسی اور طرف لے گئے ہیں. گھریلو تشدد سے لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ پرابلم ہے اس بل سے. حاجت صاحب ادھر کچھ زیادہ پرابلم ہو. جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بابر عباسی ہے. بابر عباسی صاحب نے کتنی زبردست بات کی ہے یار، حکومت نے کہہ دیا کہ بھائی گھر میں اگر بیوی کہتی ہے کہ میں نے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کمبائنڈ فیملیز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ہمارے پشتون بیلٹ ہیں کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر جو دیہی علاقے ہیں وہاں تو ویسے ہی سارے اکٹھے رہتے ہیں، اور بیوی کہہ دے، آج کل تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، بیوی کہہ دے بھائی میں نے الگ ہی رہنا، پھر بندے کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا مسئلہ تو صحیح بات ہے بابر والی کی حکومت گھر بنا کے دے دے، اسی کل الگ ہو جانا ہے یار۔ اور یار چلو تسی کل الگ ہو جانا یا نہیں. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر مطلب تفصیلی ڈسکشن ہم کریں گے اس پروگرام میں. اتنا ہی ناظرین، میں آپ کو آخر میں صرف اور صرف اس کے چیدہ نکات بتا دیتا ہوں، کیونکہ بحث بہت چل رہی ہے، اور ان نکات میں کیا کیا ہے گھریلو تشدد بل میں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک نظر ان پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس بل میں اصل میں کیا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اس معاملے پر بہت بحث کی جا رہی ہے. اس بل میں جو کہا گیا ہے، یہ بل اسلام آباد کی حد تک پہلے نافذ العمل ہوگا. اس کے بعد صوبے اس کے حوالے سے اپنی قانون سازی اگر کر چکے ہیں یا کرنا چاہیں تو ان کو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی دقت ان کو نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے رہنما اصول جو ہیں وہ ضرور پارلیمان نے دیے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ گھریلو تشدد میں جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی تشدد کو شامل کیا گیا ہے. جسمانی تشدد میں مار پیٹ اور پینل کوڈ کے تحت جرائم شامل ہوں گے. ذہنی اور نفسیاتی تشدد میں تذلیل، گالم گلوچ، دھمکیاں، خوف میں مبتلا کرنا یہ شامل ہوگا. بلا جواز طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی بھی گھریلو تشدد میں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ معاشی تشدد میں خرچ روکنا، مالی وسائل سے محروم کرنا یا کنٹرول کرنا شامل ہوگا. بل میں سزا اور جرمانے کا تعین بھی کیا گیا ہے. گھریلو تشدد ثابت ہونے پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید ہو سکے گی. عدالت کم از کم 20,000 روپے ہرجانہ متاثرہ فرد کو دلائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کیس اس طرح کا کوئی داخل ہو جاتا ہے تو عدالت پہلی سماعت 7 دن کے اندر اندر کرے گی. عدالت 7 دن میں عبوری تحفظی حکم جاری کر سکے گی اور کیس کا فیصلہ 90 روز میں کر دیا جائے گا. یہ گھریلو تشدد بل ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سنگین جو تشدد ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ سنگین تشدد کی صورت میں ملزم کو گھر خالی کرنے کا حکم دیا جا سکے گا. عدالت ملزم کو متاثرہ فرد یا بچوں کی سلامتی کے لیے ضمانتی بانڈ جمع کرانے کا حکم بھی دے سکتی ہے. پولیس کو متاثرہ فرد کو فوری تحفظ فراہم کرنے کا حکم بھی دیا جا سکے گا. رہائش اور ملکیت کے حقوق کے حوالے سے وضاحت بھی اس میں کی گئی ہے. متاثرہ فرد کو مشترکہ گھر میں رہنے کا قانونی حق بھی حاصل ہوگا. ملکیت نہ ہونے کے باوجود متاثرہ فرد کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا. اگر وہ شیلٹر ہوم میں جانا چاہے گا تو اسے شیلٹر ہوم میں جانے کی اجازت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ مالی امداد اور نانفقہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی تحفظ اس بل میں دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیدہ نکات ہیں جو اس بل میں دیے گئے ہیں. یہ بل بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مرتب کیا گیا. اس بل کو قومی اسمبلی میں شرمیلا حشام فاروقی نے پیش کیا تھا اور سینٹ میں شہری رحمان نے پیش کیا تھا، اور اس بل کو دونوں ایوانوں نے منظور کیا. لیکن بعد میں اس بل پر کچھ اعتراضات تھے جس کی وجہ سے یہ بل صدر مملکت نے واپس بھجوا دیا تھا. پھر مشترکہ اجلاس میں اس بل کو منظور کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور بل جو ہیں وہ بھی منظور کیے گئے تھے. تو یہ تمام تفصیلات تھیں. ہمارے ساتھ حاجی خٹک صاحب تھے. حیدری صاحب 2 اشعار میں جو ہے نا تمام کی تمام گفتگو جو ہے وقت ختم کروں گا. اور کسی گمنام جو ہے نا ہمارے جیسے متاثرہ شوہر نے یہ جو ہے وہ شعر لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جی مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا ہوتا، نہیں سمجھا تھا جب میں تو دوبارہ کر دیا ہوتا. تمہیں تو علم ہے بیگم میں تابع دار شوہر ہوں، ذرا سا حکم ہی کرارا کر دیا ہوتا. تو آپ جو ہے نا پتہ ہے کہ ہم تو تابع دار ہو گئے، بس پہلے ہی تابع دار تھے، اب تو جو ہے نا بالکل ہاتھ پہ بالکل ہم بالکل تابع دار ہیں. اس میں کچھ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید
جو خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. بہت سے ایسے گھروں میں مردوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوتا ہے, مردوں کے بھی حقوق متاثر ہوتے ہیں. یہ عاشر اور افراز میرے ساتھ موجود ہے, ان سے ثابت ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے علاقوں میں خواتین کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمیں بھی سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور خاتون دونوں کو یکساں حقوق فراہم کیے ہیں. ہمیں یہ ذہنیت بھی ختم کرنی ہوگی کہ جو لوگ عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھنے کی بات کرتے ہیں یا گھر کی لونڈی بنانے کی بات کرتے ہیں, ایسا نہ اخلاقی طور پر درست ہے, نہ شرعی طور پر درست ہے, اور نہ ہی اس کی آپ کا قانون اجازت دیتا ہے, اور نہ ہی یہاں کے شہری حقوق اجازت دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کیا ریاست سب کو یکساں حقوق فراہم کر رہی ہے؟ اس سوال کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.